الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله تعالى عليك وسلم غوث اعظم بنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی صوبہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم سبحان اللہ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو تو علی کا زور بازو تو رسول حق کی خوشبو اے سخاوتوں کا منصب تیرے نام غوث اعظم اے سخاوتوں کا منصب تیرے نام غوث اعظم کرے کیوں نہ آ کر کعبہ بھی طواف ان کے درگاہ کرے کیوں نہ آ کر بھی کعبہ طواف ان کے درگاہ کہ تمام اولیاء کے ہے امام غوث اعظم کہ تمام اولیاء کے ہے امام غوث اعظم میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے کام آ گیا تیرا نام غوث اعظم میرے کام آ گیا تیرا نام غوث اعظم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے غوثیہ میں آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے علی قدم نبی القدر الکمالی اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے قدر کامل میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبوب سبحانی کہا جاتا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبوبیت کا مقام کیسے ملا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرے خدا انہیں اپنا محبوب بنا فاتبعونی اے مصطفیٰ وہ آپ کی اتباع کرے وہ آپ کے نقش قدم پر چلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پر رہا اللہ نے مجھے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء یہاں دیکھیں یہاں پر اطاعت کی بات ہو رہی اتباع کی بات ہو رہی ہے پیروی کی بات ہو رہی ہے نقش قدم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے ابھی 1500واں جشن ولادت گزرا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا چاہے کوئی بھی موقع ہو ہم
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو لائٹوں سے سجا لیا، اپنے محلوں کو، اپنے گلی کوچوں کو ہم نے لائٹوں سے سجا لیا، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکال لیا، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے 11ویں میں 11 ڈیگے چڑھا دی، 12ویں میں 12 ڈیگے چڑھا دی، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے آئی لو محمد کا ٹیگ لگا کر ہم گھومے اور بینر لگا کر پیدل لے کر ہم راستوں میں گھومے، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آئی لو محمد کو ہم نے اسٹیٹس پر چڑھا دیا، واٹس ایپ ٹی وی پر رکھوا دیا، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ حقیقی محبت کہاں ہے؟ حقیقی فرما برداری کہاں ہے؟ حقیقی اتباع کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں تو جو ہے مستحبات میں سے ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ میلاد النبی میں لائٹنگ کیوں نہیں، ڈیگے کیوں نہیں چڑھوائی، مگر ہاں فرمان رسول و فرمان خدا پر عمل کیوں نہیں کیا یہ ضرور پوچھا جانے والا ہے۔ حقیقی اتباع کہاں ہے؟ حقیقی پیروی کہاں ہے؟ حقیقی محبت کہاں ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہداء سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا والہانہ عشق کرتے، ایسا والہانہ کہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر کا کچھ کام کر رہی تھی، اچانک چھت پر نگاہ پڑی تو چھت میں جو ہے دھوئے کا نشان تھا، چھوٹا سا دھوئے کا نشان تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متعجب ہوئی کہ یہاں پر کوئی دیا تو نہیں جلایا جاتا، نیچے اس جگہ پر کوئی دیا تو نہیں جلایا جاتا، ہاں دیا جلایا جاتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دیے کی لو کی وجہ سے اوپر داغ پڑ جائے، مگر یہاں پر تو والد بزرگوار سرکار سیدنا صدیق اکبر کی سونے کی جگہ، یہ اپا حضور کی سونے کی جگہ ہے، یہ آخر چھت پر نشان کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے، بیٹی اسماء نے پوچھا کہ اپا حضور یہاں پر کوئی دیا تو نہیں جلایا جاتا جس کی وجہ سے یہ نشان ہو، یہ تو آپ کے سونے کی جگہ ہے، یہ نشان کے ساتھ اللہ اکبر قربان سرکار سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی اسماء جب بارگاہ رضا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر واپس آتا ہوں مصطفیٰ کی جدائی میں دل جلتا ہے، آقا کی جدائی میں دل جلتا ہے، پوری رات کروٹیں بدل کر گزار دیتا ہوں کہ کب صبح کی پاؤں پھٹے اور فجر کی اذان ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کے جمال جہاں کا دیدار ہو جائے۔ تو سرکار کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہیں پر بستر پر لیٹے میرا دل جلتا ہے، بس اسی جلن کی آگ کی وجہ سے یہ چھت پر داغ پڑ گیا۔ یہ محبت، ہماری محبت کہاں؟ حقیقی محبت کہاں؟ بلکہ یہاں تک کہ کبھی پوری رات کروٹیں بدل کر نیند نہ آتی، مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں بستر سے کھڑے ہو جاتے، اپنے گھر کا دروازہ کھولتے، باہر نکلتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے پاس سکون کر کے لیٹ جایا کرتے اور پوری رات ایسے ہی گزار دیتے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تاشائن نبوت سے باہر نکلتے، دروازہ کھولتے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار سیدنا صدیق اکبر کو وہاں پر پاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ابو بکر اس وقت یہاں پر کیسے؟ اللہ اکبر، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آپ کی جدائی میں گزر گئی، نیند نہ آ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ آپ کے کاشانہ نبوت پر آ کر چوکھٹ پر سو جاؤں، اس لیے کہ جب صبح کی پاؤں پھٹے اور آپ کے گھر کا جب دروازہ کھولے سب سے پہلے یارے غار کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت، حقیقی محبت کہاں؟ ہماری محبتیں کہاں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں،
وہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں 1,000 نوافل ادا کیا کرتے، 1,000 نفل نماز پڑھا کرتے، اور جب نماز مکمل ہو جاتی، فجر کی اذان ہوتی تو مدینے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر ساروں قطار ہوتے اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ مولا قیامت کے دن نعمان کی سفید داڑھی پر رحم کر، مولا قیامت کے دن نعمان کی سفید داڑھی پر رحم کر لینا۔ یہ محبت، یہ خوف خدا تھا، ہماری محبت ہے۔ حقیقی محبت کہاں ہے؟ حقیقی فرما برداری کہاں ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ ساز تھے، اپنے والد کا کاروبار لے کر آگے چلے، آئینہ بنانے کی دکان تھی، آئینہ ساز تھے۔ آج جو ہے ہماری دکانوں پر بھی کسٹمر آتے ہیں تو ہم کسٹمر کو ہینڈل کرتے ہیں، مگر جب کسٹمر نہیں ہوتے اس وقت ہم موبائل کو ہینڈل کرتے ہیں، ریچ کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ سارے معاملات۔ مگر یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آئینہ ساز تھے، دکان پر بیٹھتے، کسٹمر آتے تو کسٹمر کو ہینڈل کرتے، اور اگر کوئی کسٹمر نہ ہوتا، گراہک نہ ہوتا، اندر دکان کے اندر آپ نے ایک ایسی جگہ بنائی تھی، اس جگہ پر مصلی بچھا ہوا تھا، پردہ ڈال دیتے، پھر نماز ادا کرتے میں لگ جاتے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ دن کے وقت کسٹمر نہ ہوتے تو میں فائدہ اٹھا لیتا، تقریباً 400 رکعت نفل نماز میں دن میں پڑھ لیا کرتا، 400 رکعت نفل نماز دن میں پڑھ لیا کرتا۔ یہ محبت، یہ اطاعت تھی۔ ہماری محبت کہاں ہے؟ ہماری فرما برداری کہاں ہے؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک سطح وہاں سے گزر رہے تھے مریدین کے ساتھ، آپ روزے سے سطح مانے تاکہ پانی پلانے والا آواز دے رہا تھا، کوئی مجھ سے پانی لے لو، کوئی مجھ سے پانی لے لو، جو مجھ سے پانی لے لے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، جو مجھ سے پانی لے لے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک دیکھ رہے تھے، کوئی اس سے پانی لے نہیں رہا تھا، آپ روزے سے تھے، آپ نے فوراً ایک درہم نکالا، اس نے کہا پانی کا کٹورا دے دو، اس کو پیسے دیے، پانی لیا، بیٹھ کر پانی پی لی، روزے سے تھے پانی پی لیا۔ اللہ اکبر، جب پانی پی کر کھڑے ہوئے مریدین نے کہا حضور آپ نے روزے سے، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر، حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں کب سے دیکھ رہا ہوں یہ بیچارہ آواز لگا رہا ہے مگر کوئی اس سے پانی خرید نہیں رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس سے پانی خرید کر پی لوں، اس لیے کہ روزہ توڑ دیا تو اس کی تو قضا کل کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کب کرواؤں گا۔ یہ محبت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ ہماری محبت، ہماری فرما برداری کہاں ہے؟ جس غوث اعظم سے محبت کا آج ہم دم بھرتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں، نعرے لگا دینا بہت آسان ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بڑے پیر دستگیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، 11ویں والے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک وہ غوث اعظم کی زندگی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 20 سال تک آپ نے ایک پیر پر کھڑے رہ کر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ یہ غوث اعظم کی زندگی، یہ حقیقی فرما برداری تھی۔ ہماری محبت کہاں، ہماری فرما برداری کہاں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے وہ منصب و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مقام تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نے جو مقام دیا ہے، وہی مقام اولیاء کرام میں سرکار بغداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ نبوت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا، اسی طرح ولایت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ غور فرمائے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر ذات ولی پیدا کیا نا، مگر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، حصول برکت کی خاطر پھر سن لیجئے کہ اللہ جب کسی کو ولایت کا تاج عطا کرتا ہے،
اللہ جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے سب سے پہلے اسے علم عطا کرتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں، اسے علم عطا کرتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مادرزاد ولی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، گویا کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ہی عالم بن کر پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ہی عالم بن کر پیدا ہوئے، مگر پھر بھی 14 سال کی قلیل عمر میں ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ ماں اجازت دے بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے تھے، مگر پھر بھی رسول اعظم کا فرمان ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، فرض۔ چاہتے تو ایسے ہی خانقاہ کھول کر بیٹھ جاتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو دستور ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، پیر کا بیٹا پیر، چاہے پھر وہ کیسا بھی ہو، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے فرمان مصطفیٰ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ تو سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشقتیں اٹھائی، علم حاصل کیا، کئی سال تک جنگلوں کے پتے کھاتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے اور علم حاصل کیا۔ یہ حقیقی اطاعت تھی۔ ہماری اطاعتیں کہاں، ہماری فرما برداری کہاں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زہد و تقویٰ ہونے کے باوجود بھی، اتنی پرہیزگاری ہونے کے باوجود بھی آنے کعبہ کا غلاف پکڑ کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہے تھے، مولا قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا کہ کہیں تیرے نیک بندوں کے آگے عبد القادر رسوا نہ ہو، تیرے نیک بندوں کے، یہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، تیرے نیک بندوں کے آگے۔ یہ حقیقی فرما برداری۔ بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کا چاند نظر آ گیا، دروازہ بند کر دیا، سر پر سجود ہو گئے، رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، ساروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکیوں کی آواز مریدین کو باہر آنے لگی۔ مریدین نے دروازہ کھٹکھٹایا، غوث اعظم نے دروازہ کھولا، مریدین دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ مریدین نے کہا کہ حضور عید کا چاند نظر آ گیا ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، کہ رونا کیسا؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں خوشیاں وہ منائے اس کو یقین ہو کہ اس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ آج عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کبھی اس دکان میں نظر آتے ہیں، کبھی اس دکان میں نظر آتے ہیں، کبھی یہ کپڑے خریدتے، کبھی وہ چیزیں خریدتے، مگر غوث اعظم کمرہ بند کر کے رب کی بارگاہ میں گرہ بازاری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں تو وہ منائے اسے یقین کامل ہو کہ اس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے یا نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جب عبد القادر ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے نکل جائے۔ یہ ہے عاجز اور یہ ہے فرما برداری۔ ہماری اطاعت کہاں، ہماری فرما برداری صرف دعوے ہے، دعوے محبت رسول، صرف دعوے ہے۔ یاد رکھو ہر دعویٰ دلیل مانگتا، ہر دعویٰ دلیل ضرور مانگتا ہے۔ ہمارے صرف کھوکھلے دعوے رہتے ہیں کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آئے و محبت کا پینل لے کر گھومنا بڑا آسان ہے، حقیقی محبت کر کے دکھاؤ، حقیقی محبت راتوں کو جو ہے قیام کر کے دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرہ بازاری کر کے دکھاؤ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اعظم کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ انظر ماذا تقول، سوچ لے ابھی بھی کیا بول رہا ہے۔
پھر وہ صحابی نے جب چوتھی مرتبہ بھی یہی ریپیٹ کیا، یا رسول اللہ قسم خدا کی میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فقر و فاقہ اور غریبی کے لیے تیار ہو جا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فقر اور فاقہ اور غریبی اور تنگدستی کے لیے تیار ہو جا۔ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فقر، غریبی، تنگدستی، مصیبتیں اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے، جیسے سیلاب کا پانی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فقر، تنگدستی اور مصیبتیں اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی ڈالا جائے تو جس تیزی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، فقر اور تنگدستی اور مصیبتیں اس کی طرف اس تیزی سے آتی ہے۔ ہمارے سے دعوے رہ گئے، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل سوال، کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا سب سے مشکل سوال، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ میری زندگی کا سب سے مشکل کوشچن ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ ابھی میں یہاں پر آپ سب کو کہوں کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو جو ہاتھ اٹھا کر رہیں کہ ہاں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو جو ہاتھ اٹھا کر دعوے کریں گے کہ ہاں پر رسول اللہ سے محبت کرنے والے۔ مگر حضرت شیخ ابو بکر شبلی، یہ کون ہے شیخ ابو بکر شبلی؟ پوری زندگی محبت رسول میں گزری، پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، اور یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ان کے دل میں تھی، اور رسول اعظم کی سنتوں سے محبت ایسی ان کے دل میں تھی۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، وضو کرنا تھا آپ کو، آپ کے پاس مسواک نہ تھی، کیونکہ وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک نہ تھی، آپ بازار میں گئے، مسواک ڈھونڈی مگر مسواک نہ ملی۔ ایک شخص جو بڑا لالچی تھا، اس نے دیکھا، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے موقع کا فائدہ اٹھانے والے، ایک شخص بڑا لالچی تھا، دیکھا کہ ابو بکر شبلی کو مسواک نہیں مل رہی، میرے پاس ہے۔ اس نے کہا ابو بکر شبلی میرے پاس تو ہے مسواک، مگر میں آپ کو ایک سونے کے عوض میں مسواک دوں گا۔ آپ نے فوراً سونے کا سکہ نکالا، اس کو دے دیا، مسواک خرید لی اور مسواک کیا۔ اس کے بعد آپ نے مکمل وضو کیا۔ مریدین تعجب میں پڑ گئے کہ حضور اتنی مہنگی بھی کوئی مسواک خریدتا ہے؟ بولا اتنی مہنگی مسواک، ایک سونے کے سکے پر بدلے میں آپ نے مسواک خریدی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں ایک طرف مال تھا، ایک طرف حضور کی سنت تھی، ایک طرف مال تھا، ایک طرف حضور کی سنت تھی۔ اگر سنت ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، قیامت کے دن آقا پوچھ لیتے شبلی مال سے اتنی محبت تھی کہ مال کی وجہ سے میری سنت کو چھوڑ دیا، تو بتاؤ حضور کو میں کیا جواب دیتا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ شیخ شبلی کہتے ہیں نادان یہ تو بڑا سستا سودا تھا، قسم خدا کی اگر میری زندگی بھر کی پونجی مانگ لیتا ایک مسواک کے بدلے میں تو شبلی دیر نہ کرتا، اپنی زندگی بھر کی پونجی دے کر مسواک ضرور خریدتا۔ تیرا پیر میرا پیر، دستگیر تیرا پیر میرا پیر، دستگیر تیرا پیر میرا پیر، دستگیر فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء یہ وہی شیخ شبلی ہے کہ شجرے میں جن کے لیے ہم پڑھتے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک طرف اپنے واحد میں ریا کے واسطے۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن کوسچن، سب سے مشکل سوال کوئی پوچھ لے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میری زندگی کا یہ سب سے کٹھن سوال ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ یہ آپ کے لیے مشکل سوال کیوں ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو نہ کہہ دوں تو ایمان ہی سے نکل جاؤ، نہ کہہ دوں کہ میں حضور سے محبت نہیں کرتا معاذ اللہ تو ایمان ہی نکل جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں۔ اے شبلی کہاں تیرے عمل اور کہاں محبت رسول کا دعویٰ؟ یہ
حضرت شیخ شبلی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ حضرت شیخ شبلی کہہ رہے ہیں کہ فرائض تو بہت دور کی بات رہی، فرض تو بہت دور کی بات رہی، سنتیں بھی کبھی چھوٹی نہیں ہے، کبھی سنتیں بھی چھوٹی نہیں ہے۔ وہ حضرت شیخ شبلی کہتے ہیں کہاں تیرا عمل اور کہاں مصطفیٰ کی محبت کا تارے کائنات اور اصلاح کے شہدائیوں سے دعوے مت کرو، نعرے مت لگاؤ۔ حقیقی معنوں میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، تارے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، بج وقتہ نماز کی پابندی کرو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا و رسول کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر خدا و رسول کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن گئے تو حقیقی معنوں میں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، اور جو حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں پھر انہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے اور خدا کی بارگاہ سے وہ انعام ملتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، صحابی ہے، صحابی ہے، بارگاہ رسالت سے سبق پڑھنے والے ہیں، ہر ادائے مصطفیٰ کو اپنانے والے ہیں۔ وہ حضرت ثوبان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا ثوبان کیوں رونا ہوا، غمگین کیوں ہوئی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار نہیں ہوتا دل بے چین ہو جاتا ہے، گھر جاتے ہیں تو گھر میں دل نہیں لگتا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب دوسری نماز کے اذان ہو اور روح مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہاں پر تو دنیا میں رہ کر کل بھر بھی آپ کا دیدار نہ ہو تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ قیامت کے اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ قیامت میں یا رسول اللہ ہر نبی کی امتیں وہاں پر ہوگی، ہم بھی وہاں پر ہوں گے، مگر چونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں خدا آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ یا رسول اللہ اس قیامت کے میدان میں اگر آپ کا دیدار نہ ہو پایا تو ثوبان کیا کرے گا؟ میرے آقا نے جب اپنے یار کی یہ بات سنی میرے سرکار بھی غمگین ہوئے، سیران کے مکی جبریل امین خدا کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو دنیا میں حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرتا ہے قیامت کے میدان میں وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام مدرسہ سید اکبر فیضان غوث اعظم غوث اعظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہے عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ الْقَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے قدر کامل ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں میں رسول اللہ کے قدم پر ہوں، تیری معراج آج تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا۔ آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں سچی وقتی محبت عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر مدینے میں وبغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔